بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے ساتھ سرحدی مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے افغان طالبان۔ قازقستان میں مظاہرے حکومت نے روس سے مدد طلب کر لی۔ سعودی حکومت نے ایک عمرے کے بعد دوسرے کی سہولت ختم کر دی۔ مدینہ مسجد کو گرانے جیسے 10 فیصلے بھی آ جائیں تسلیم نہیں کریں گے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی۔ اشرف غنی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، طالبان رہنما ملا برادرز۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی پنجاب میں جلسہ کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ دونوں ممالک کی سرحد پر تناؤ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارات اسلامیہ افغانستان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے حکام اس مسئلے کو ایڈریس کریں۔ طالبان کا مزید کہنا تھا کہ امارات اسلامیہ افغانستان مسائل کو باہمی اتفاق، بات چیت اور اچھے پڑوسی رویے سے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس معاملے کو سفارتی سطح پر حل کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان کی حکومت نے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر دونوں ممالک کے بارڈر پر حفاظتی باڑیں لگائی تھیں، جنہیں حالیہ دنوں میں طالبان جنگجوؤں کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر خاردار باڑ اکھاڑنے کا پہلا واقعہ 19 دسمبر کو پیش آیا تھا، جب طالبان جنگجوؤں نے پاکستانی آرمی کو مشرقی صوبے ننگرہار کے ساتھ سرحدی باڑ لگانے سے روک دیا تھا۔ دوسرا واقعہ 30 دسمبر کو پیش آیا جب پاکستانی آرمی صوبہ بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب خاردار باڑ لگا رہی تھی۔ افغانستان کے صوبے نمروز کی سرحد بلوچستان سے لگتی ہے۔ طالبان نے کہا تھا کہ انہوں نے نمروز کے قریب پاکستانی آرمی کو باڑ لگانے سے روکا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے خاردار باڑ اکھاڑنے کے معاملے پر خاموش نہیں ہیں، بلکہ سفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر اس معاملے کو ہوا دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سفارتی سطح پر اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ قازقستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جاری شدید اور پرتشدد عوامی مظاہروں کے باعث صورتحال بے قابو ہو گئی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے صدر نے روس سے مدد مانگ لی ہے، جس کے تحت ملک میں استحکام میں مدد کے لیے روسی قیادت میں فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ قازقستان کے صدر قاسم نے ملک گیر بدامنی میں اضافے پر اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم یعنی CSTO سے تعاون کا مطالبہ کر دیا ہے۔ قازقستان میں یہ مظاہرے پہلے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، لیکن سیاسی شکایات کو شامل کرنے کے لیے ان کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ مظاہروں پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے قازقستان کے صدر نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی، جس میں کرفیو اور بڑے پیمانے پر اجتماعات پر پابندی شامل تھی۔ قازقستان کے صدر قاسم نے CS2 روس اور دیگر 5 سابق سوویت ریاستوں پر مشتمل فوجی اتحاد سے مدد طلب کی ہے تاکہ حالات میں استحکام لایا جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز قازقستان کے وزیر اعظم اسقر مامن نے ملک میں ایندھن کی قیمت میں اضافے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قازقستان کے صدر قاسم وزیر اعظم اسقر کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم علی خان کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کر دیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ قازقستان میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف غیر معمولی مظاہرے قصبے اوزن سے شروع ہوئے تھے، جنہوں نے ملک کے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سعودی حکومت نے تمام عمر کے زائرین کے لیے ایک عمرے کے بعد دوسرے کی سہولت ختم کرتے ہوئے 10 روز بعد اجازت نامہ جاری کرنے کے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے۔
وہ افراد جس نے عمرہ کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا ہوا ہے پہلے عمرے کے بعد 10 روزہ مدت کے اختتام کے بعد توکلنا ایپس کے ذریعے دوسرے عمرے کا پرمٹ بک کروا سکتا ہے۔ مذکورہ فیصلے کا مقصد وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے کورونا کو قرار دیا گیا ہے عمرہ زائرین کے درمیان فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے تاکہ زائرین کو کورونا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزارت نے اس سے پہلے 2 عمروں کی ادائیگی کے درمیان 15 دن کے وقفے کی پابندی نافذ کی تھی، لیکن بعد میں اکتوبر 2021 میں اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ ہفتے حرمین شریفین سمیت سعودی عرب میں پھر سے سماجی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا ہے کہ مدینہ مسجد کو گرانے جیسے 10 فیصلے بھی آ جائیں تو تسلیم نہیں کریں گے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صدر وفاق المدارس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی صدارت میں خدمات مدارس دینہ کنونشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دینی مدارس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ہم نے باہم مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ نصرت الہی ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور الحمدللہ ایسے آثار ہیں کہ ہماری جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دوستو، سپریم کورٹ نے کراچی میں مدینہ مسجد کو نہ گرانے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی تھی۔ صدر وفاق المدارس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے مدینہ مسجد کے بارے میں فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال سے قائم مدینہ مسجد کو گرانے کا فیصلہ جو دیا گیا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے۔ اس فیصلے میں بعض قانونی نکات کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس طرح کے 10 فیصلے بھی آ جائیں ہماری قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا نخواستہ اس فیصلے کو برداشت کر لیا گیا تو نہ جانے یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا۔ دوستو، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت ایپلٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور البلاغ جریدے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے اس لیے فرار ہوئے کہ انہیں خوف تھا کہ طالبان انہیں جان سے مار دیں گے۔ سرکاری ٹیلی ویژن چینل ریڈیو ٹیلی ویژن آف افغانستان کو دیے گئے انٹرویو میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ سابق صدر اشرف غنی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ دوستو، افغانستان کے قومی سلامتی کے سابق مشیر حمداللہ محب نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کے فوجیوں کے ساتھ بظاہر کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ اگر کچھ معاملوں میں خفیہ طور پر ایسا کیا گیا تو ہم نے ملوث افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی پر تشدد تک کریں۔ ملا برادر نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سابق سرکاری اہلکاروں کو طالبان حکومت میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بدعنوانی میں ملوث رہے ہیں۔ سابق افغان حکومت کابینہ کے کسی فرد کو بھی طالبان کابینہ میں شمولیت کی پیشکش ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت کے عہدیدار راشی تھے۔ اگر چند ایک کو بھی اپنی کابینہ میں جگہ دی گئی تو اسلامی امارات کی یکجہتی کو مبینہ طور پر نقصان پہنچے گا۔ وہ حکومتی موقف کو نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ایسے افراد کو شامل کر کے حکومت کو مشکل میں ڈالیں۔ ملا برادر نے دعویٰ کیا کہ اسلامی امارات افغانستان نے حکومت تسلیم کیے جانے کے لیے لگائی گئی شرائط پوری کر دی ہیں، اس لیے دنیا ہمیں باضابطہ طور پر تسلیم کرے۔
اگر دنیا ہمیں تسلیم نہیں کرتی تو ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہوگا، جس سے نہ صرف افغانستان متاثر ہوگا بلکہ ہمسایہ ملکوں اور دنیا پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور یونیورسٹیاں کھولنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں برادر نے کہا کہ تعلیم کا حصول ہر ایک کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو کھولنے سے متعلق دو ایسے امور ہیں جن کا تعلق معاشی مسائل اور اخلاقی اقدار سے ہے۔ جب معاشی چیلنجوں کو حل کیا جائے گا تو ہم اس پر توجہ مبذول کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے قافلے کو ریاست پنجاب کے علاقے فیروز پور میں ایک فلائی اوور پر 20 منٹ روکے جانے کے بعد انڈیا کے سیاسی حلقوں میں گرما گرمی دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی پنجاب کے علاقے فیروز پور میں ایک انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ اپنی منزل سے آدھا گھنٹہ پہلے انہیں مبینہ طور پر روک دیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی گاڑی میں ماسک پہنے بیٹھے ہیں، جبکہ گاڑی کو ان کے محافظوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ امید کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے کانگریس نے غیر مہذب راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اسی الزام کو دہرایا کہ یہ واقعہ وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کے منصوبے کا حصہ تھا۔ دوسری جانب ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی بھی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا اور نہ ہی وہاں گڑبڑ کیے جانے کی کوئی صورتحال تھی۔ وزیر اعظم مودی کی گاڑی روکنے والے مظاہرین اپنے دیرینہ مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے، جن میں کسانوں کی کم سے کم سپورٹ پرائز بڑھانے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ کسانوں نے زرعی قوانین کے خلاف 1 سال تک زیادہ عرصے پر محیط طویل ترین احتجاج بھی کیا تھا۔ نریندر مودی مظاہرین کی جانب سے راستہ روکنے کے بعد بھٹنڈا ایئرپورٹ کے ذریعے واپس دارالحکومت نئی دہلی روانہ ہو گئے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلسے کے لیے 70,000 کرسیاں منگوائی گئی تھی، لیکن وہاں صرف 700 افراد ہی پہنچے، جس پر وزیر اعظم مودی کو بہانہ کر کے واپس جانا پڑا۔ اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔